پاک پروردگار کے نام سے شروع کرتا ہوں جو کہ دلوں کے راز سے بخوبی واقف ہے۔ نفیس لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے لیکن ان کی محبت، خلوص، ان کی دعائیں اور نیک تمنائیں عمر بھر ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ارض و سما کی تمام آفات و بلیات، جن و انس اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے اور آپ کو کامل ایمان، صحت، رزق حلال اور عافیت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اللہ کی تلوار۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ جنگ موتا میں شاہ روم ہرقل کی فوج 1,00,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر مجاہدین میں حسب ذیل تقریر فرمائی: مسلمانوں، شہادت ہی کے ذوق میں ہم گھر سے نکلے ہیں۔ اگرچہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ فوج ہے، لیکن ہم جمعیت کے لحاظ سے دشمن کے ساتھ نہیں لڑتے، بلکہ ہمارا لشکر اور ہماری قوت اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اسلام کی بدولت ہی ہمیں آج تک فتح مند کیا ہے۔ غازیوں، اٹھو اور اللہ کا نام لے کر کفر کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہمت افزا تقریر سن کر سب جانثاران اسلام نے یک زبان ہو کر کہا: بے شک آپ سچ کہتے ہیں، اور سب مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید بن حارث کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا تھا۔ آپ بڑے جوش و خروش اور شجاعت کے ساتھ لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ مخالفین کے لشکر میں جا گھسے اور شہید ہو گئے۔ آپ کے شہید ہوتے ہی جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا اور رجز خوانی کرتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کا صفایا کرنے لگے۔ جب ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا تو پھر بھی پا پیادہ لڑنے لگے، اور دشمنوں نے جب ہر طرف سے وار کرنا شروع کر دیا تو پہلے ان کا ایک بازو کٹ گیا، لیکن آپ نے دوسرے بازو سے جھنڈا تھام لیا اور اسی طرح لڑتے رہے، اور جب دشمنوں نے دوسرا بازو بھی جدا کر دیا تب آپ نے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر علم اسلام کو اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن علم کو گرنے نہ دیا۔ آخر اسی حالت میں آپ نے شہادت پائی۔ ان کے بعد علم اسلام حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا اور گھوڑے سے اتر کر پا پیادہ جنگ میں شریک ہوئے اور خوب لڑے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد مسلمان پریشان ہونے لگے، مگر ثابت بن ارقم انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اسلام ہاتھ میں لے کر کہا: مسلمانوں، اب تم حضرت خالد بن ولید کو اپنا سردار مقرر کر کے جہاد شروع رکھو۔ چنانچہ سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو للکار کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کا کچھ ایسے زور سے حملہ ہوا کہ کفار کے حوصلے پست ہونے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پیش تھے، اور جس کافر پر بھی آپ کی تلوار کا وار پڑتا وہ ایک ہی وار میں ٹھنڈا ہو جاتا، اور یہاں تک کہ آپ لڑے، آپ کی 9 تلواریں لڑتے لڑتے ٹوٹ گئیں۔ ہر تلوار کے ٹوٹتے ہی وہ دوسری تلوار لے کر دشمنوں پر شیر کی طرح جھپٹتے تھے۔ حضرت خالد کی اس شجاعت کا دشمنوں پر ایسا رعب چھایا کہ ان کے پاؤں ڈگمگانے لگے، چونکہ رات ہو چکی تھی، اس لیے دونوں لشکروں میں لڑائی بند ہو گئی۔ صبح کو جب مقابلے کے لیے پھر دونوں لشکر صف آرا ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مسلمانوں کو جو گزشتہ دن پیچھے تھے آگے کر دیا اور اگلی صفوں کو پیچھے کر دیا۔ اس صف آرائی سے دشمنوں کو یہ یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی نئی کمک آ گئی ہے۔
ساتھ ہی اس کے حضرت خالد بن ولید نے جوش و خروش سے حملہ کر دیا۔ ان کے ساتھ اگلی صفوں کے مسلمانوں نے بھی تازہ جوش دکھایا تو دشمنوں نے منہ پھیر لیا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلحت وقت سے ان کا تعاقب نہ کیا اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا لے کر باقی مسلمانوں کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئے۔ ناظرین کرام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جری اور بہادر صحابی تھے اور بارگاہ نبوت سے آپ کو اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار کا لقب مل چکا تھا، اور مسلمان اپنے اسلام کے بل بوتے پر اپنی قلت کی پرواہ کیے بغیر لاکھوں کی تعداد میں دشمن کا مقابلہ کرنے سے نہیں گھبراتا اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔